السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 93 پڑھیں گے۔ پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 230، اور اس سے پہلے وضو اور اس کے مسائل، غسل اور اس کے غسل کے مسائل۔ اب چونکہ اس کے بعد ہے تیمم کا بیان۔ اب کیا ہے تیمم، کب کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں یہاں سے بتائی جا رہی ہے، تو اسے مطلب کہ کرم وائز دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو ہر مسئلہ یاد رہنے میں آپ کو بھی آسانی ہو اور کوئی بات جو ہے آپ کی چھوٹ نہ جائے۔ دیکھیں یہاں سے کہ اگر کسی وجہ سے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم کر لینا جائز ہے۔ پانی پر قدرت نہ پانی اس کے پاس نہیں ہے، مثال کے طور پر ایسی جگہ ہو کہ وہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو، 1 میل 1.5 کلومیٹر جتنا ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے، یا پانی تو قریب ہی میں ہے نا، قریب ہی میں ہو مگر دشمن یا درندہ جانور کے خوف یا کسی دوسری وجہ سے پانی نہ لے سکتا ہو، خوف کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو اور گمانے غالب ہو پکا یقین ہو، تو ان صورتوں میں بجائے وضو اور غسل کے وضو ضروری ہے، غسل فرض ہے، ان دونوں کی جگہ پر تیمم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ دیکھیے کون سا طریقہ ہے وہ جو تیمم سے کام چل جائے گا۔ یہ بھی آپشن ہے ہمارے لیے، یوں کہہ لیجیے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہے نا۔ تیمم کا طریقہ دیکھیے، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پہلے دل میں تیمم کی نیت کرے اور زبان سے بھی یہ کہہ دے کہ اب عربی میں بتا رہے ہیں نا کہ نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی، میں نیت کرتا ہوں کہ تیمم کرتا ہوں اللہ عز و جل سے قربت حاصل کرنے کے لیے، یہ مطلب پاکی حاصل کرنے کی نیت ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے زمین یا دیوار پر دونوں ہاتھوں کو مارے، پنجے بنا کر کے اس طرح مارے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر اس طرح پھرائے کہ جہاں تک وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے پورے چہرے پر ہر جگہ ہاتھ پھر جائے، وہی دھول والا جو ہاتھ ہوا نیچے آپ نے مارا اس کو جھاڑ دینا ہے، دونوں انگوٹھوں کو ٹکرانا ہے، تو وہ جو گرد و غبار زیادہ لگی ہوگی وہ گر جائے گی۔ اب جو ہاتھ ہے اس کو مسح کرتے ہیں اس طرح پھرا لینا ہے پورے چہرے پر۔ اگر بلاک یا نتھ پہنے ہو تو اس کو ہٹا کر اس کے نیچے کی خال پر ہاتھ پھرائیں، پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین یا دیوار پر مار کر اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت ہاتھ پھرائیں، اور جہاں تک وضو میں دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے وہاں تک ہاتھ کے ہر حصے پر ہاتھ پھر جائے، مسح اس طرح کرنا ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کو کریں گے تو الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ کے نیچے رکھ لیں گے، جو الٹے ہاتھ کی انگلی ہے وہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کی پیٹھ میں ہوگی، پورے کو پھرا لینا ہے، پورا مسح کرتے اس طرح ہے جس طرح ملتے ہیں اس طرح پورا ہاتھ کو پھرا لینا ہے۔ پھر اسی طرح الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے، اگر چہرہ اور دونوں یہاں تک پھر جائے، اگر ہاتھوں میں چوڑیاں یا اگر ہاتھوں میں چوڑیاں یا کوئی زیور پہنے ہوئے ہو تو زیور کو ہٹا کر اس کے نیچے کی کھال پر ہاتھ پھرائے، اگر عورت ہے تو اس کو اس طرح کرنا ہے۔ اگر چہرے اور دونوں ہاتھ پر بال برابر جگہ پر بھی ہاتھ نہیں پھرایا تو تیمم نہیں ہوگا، یہی ہے کہ مسح ہونے سے رہ نہ جائے، اس لیے خاص طور پر اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ چہرے اور دونوں ہاتھوں پر ہر جگہ ہاتھ پھرائے، اچھے سے مل لیں۔ اچھا اب دیکھیں تیمم کے فرائض۔ تیمم میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ تیمم کی نیت، دیکھیں ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے وضو، تو وضو میں نیت فرض نہیں ہے، نیت نہیں کی کوئی بات نہیں، غسل میں نیت فرض نہیں ہے، لیکن تیمم ایسی چیز ہے کہ اس میں نیت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اصل نہیں ہے بلکہ یہ وضو اور غسل ہی کے نائب میں ہے نا، اس کی جگہ پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی ہمیں نیت کرنی یہ فرض ہے، تیمم کی نیت کرنی پڑے گی، جو اوپر دل میں ارادہ کر لینا ہے کہ میرے لیے نماز وغیرہ جائز ہو جائے، ہے نا، حلال ہو جائے، اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں وضو اور غسل کی جگہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو فرض ہے وہ پورے چہرے پر ہاتھ پھرانا، اور تیسرا ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر ہاتھ
फिराना है, यानी वही जो हाथ नीचे मारे हमने ज़मीन पर या रेत पर, मिट्टी पर, तो वही जो गुर्दो गुबार थोड़ा बहुत लगा होगा उसी से मतलब कि फिरा लेना है। इसी का नाम तयम्मुम है। इसमें कोई कुल्ली वगैरह का मामला नहीं है, क्योंकि कुल्ली वगैरह तो पानी से होती है ना, अब ये मिट्टी वगैरह लेकर तो कहाँ कुल्ली होगी। अच्छा, तयम्मुम की सुन्नतें। अब 10 चीज़ें तयम्मुम में सुन्नत है। अब क्या है, आइए वो भी सुन लेते। और ये तयम्मुम का तरीका इसमें आ जाएगा पूरा कि देखिए, बिस्मिल्लाह पढ़ना, ठीक है, हाथों का ज़मीन पर मारना, इसी तरह हाथों को ज़मीन पर मार कर अगर गुबार ज़्यादा लग जाए, नहीं जो उसका असर है मिट्टी वगैरह का, जो आपने गिरदो गुबार कहते हैं ना, वो ज़्यादा लग गया हो तो झाड़ना, दोनों अंगूठों को टकराना ताकि वो गिर जाए। ज़मीन पर हाथ मार कर हाथों को लौट देना, पहले मुंह पर हाथ फेरना, फिर हाथों पर हाथ फिराना, चेहरा और हाथों पर लगातार हाथ फिराना, ये भी सुन्नत है। ऐसा न हो कि चेहरे पर हाथ फिरा कर फिर देर के बाद हाथों पर हाथ फिराए, नहीं, देर नहीं करनी, ठीक है। पहले दाएं फिर बाएं हाथ, यानी पहले सीधे हाथ फिर उल्टे हाथ पर हाथ फिराना, यानी सीधे हाथ पर उल्टे हाथ से हाथ फिराएंगे और उल्टे हाथ पर सीधे हाथ से हाथ फिराएंगे। उंगलियों से दाढ़ी का खिलाल करना, ठीक है, और उंगलियों का खिलाल करना जबकि इनमें गुबार भर गया हो, यानी बीच में अगर ज़्यादा मिट्टी वगैरह लग गई है तो उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त करते हैं ना, इसी को खिलाल करना कहते हैं, तो वो खिलाल कर लेना है। आगे वाला मसला है कि मिट्टी, रेत, पत्थर, गेरू वगैरह हर उस चीज़ से तयम्मुम हो सकता है जो ज़मीन की जिन्स से हो, यानी उसी के कैटेगरी से हो, उसी प्रकार से हो, है ना। अब देखिए, लोहा, पीतल, है ना, इसी तरह कपड़ा, रांका, है ना, तांबा, लकड़ी, ये सब है ना मिट्टी के जिन्स से नहीं है तो इनसे तयम्मुम नहीं हो सकता। जो ज़मीन की जिन्स से नहीं है ना, इसलिए इनसे तयम्मुम नहीं हो सकता। याद रखो कि जो चीज़ आग से जल कर न राख हो जाती है, जाहिर सी बात है, ये अब एक कायदा बता रहे कि जैसे कपड़ा है तो वो राख हो जाएगा, लकड़ी है वो भी जल जाएगा। अच्छा, अब ये एक नियम हो गया ना कि न राख हो जाती हो जलकर, न पिघलती है। तब अगर ये चीज़ें भी अगर कोई मानता है पीतल लोहा, तो ये पिघल जाएगी ना। पिघलती भी ना हो, राख भी ना होती हो, तो वो ज़मीन की जिन्स से है, यानी ज़मीन ही के प्रकार से है, तो उससे तयम्मुम कर सकते हैं, जैसे मिट्टी वगैरह। और जो चीज़ आग से जल कर राख हो जाए या पिघल जाए वो ज़मीन की जिन्स से नहीं, जैसे लकड़ी और सब धातें, जो धातु आते हैं ना, लोहा वगैरह, पीतल, तांबा, स्टील वगैरह, जितने भी धातु आते हैं वो सब चूँकि इसकी जिन्स से नहीं है तो इनसे तयम्मुम नहीं होगा। जैसे चूना है तो ये ज़मीन की जिन्स से, रेत है। अच्छा, इसी तरह यूँ कह लीजिए कि बहुत वक्त के बाद जो जैसे प्लास्टर है, लेकिन प्लास्टर ही के ऊपर जैसे टाइल्स वगैरह है, लेकिन इसी के ऊपर बहुत सारा गिरदो गुबार जमा हुआ है, तो उससे भी तयम्मुम कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़मीन की जिन्स है ना, गिरदो गुबार, ये रेत वगैरह जो जिसको ख्याली कहते हैं ना, बहुत देर से सूना रहने के बाद घर आपने देखा होगा गिरदो गुबार जम जाता है, तो वहाँ पर भी हाथ मारेंगे तो तयम्मुम हो सकता है, क्योंकि वो मिट्टी की जिन्स से। लेकिन डायरेक्टली कोई लकड़ी हो या कपड़ा हो तो इसके ऊपर फिर अगर हाथ मारेंगे जिसमें गिरदो गुबार भी नहीं है तो फिर वो तयम्मुम से नहीं होगा। अब देखिए, और भी मसले हैं तयम्मुम के, वो पार्ट नंबर 94 में यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे।